اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو اس کا نفس وسوسوں میں ڈالتا ہے اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ دو فرشتے حاصل کر لیتے ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو بات بھی کہتا ہے اس کا محافظ فرشتہ منتظر ہوتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج سورہ قاف کی 3 آیات بینات کی تلاوت نصیب ہوئی ہے۔ ان 3 آیات بینات کے اندر آج بہت زیادہ اہم درجے کی تعلیمات اور معلومات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں جو ہم نے سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ پہلا عنوان تو رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں کا نفس انہیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، بڑا عنوان۔ اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ یہ جملہ تو پہلے بھی ہم نے کئی بار سنا ہوا ہے، لیکن اس کے مقاصد کیا ہے؟ یہ جملہ کیوں ارشاد کیا گیا ہے کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں؟ اور پھر تیسری چیز یہ کہ انسان کے دائیں اور بائیں 2 فرشتے ہیں جو انسان کا ہر بول محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ آج ان فرشتوں کے متعلق جو دائیں اور بائیں ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی ہم بہت زیادہ تعلیمات، جن کی تعداد 16-17 یا پھر بعض آثار صحابہ کو ملا لیا جائے تو ان کی تعداد 18, 20 اور 22 تک بھی جا پہنچ سکتی ہے۔ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے متعلق آگے بہت ساری تفصیلات ہیں جو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے۔ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کے جو انسان ہے، نفس امارہ، جو برائی کی طاقت ہر انسان کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ انسان کو وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ گزشتہ کسی زمانے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں قرآن حکیم میں۔ مولا کائنات نے 2 بار مختلف مقامات پر، ایک بار تو یہ ارشاد فرمایا الا یعلم من خلق، جس رب نے پیدا کیا ہے وہ جانتا نہیں ہے بندوں کے احوال کو، اور ایک بار پھر یوں ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ 2 بار کلام ارشاد فرمایا۔ اسی تناظر میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آج کہا جا رہا ہے ہم نے انسان کو بنایا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے وہ اسے وسوسے ڈال کر کے تو اس کو برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ ہمارے اندر ایک دشمن ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، ایک دشمن ہم پر باہر سے حملہ زن ہوتا ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان کے متعلق تو حدیث پاک کے الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ باہر سے حملہ کیسے کرتا ہے، تو میں نے آپ کو حدیث کے الفاظ بتایا کہ یہ تفسیر مظہری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا، جس مقام پر ہمارا دل ہے تو دل سے فوراً پچھلی طرف بس یہ ایک سوراخ بناتا ہے، اپنی تھوتنی کے ساتھ تھوتنی لگاتا ہے تاکہ دل میں داخل ہو جائے۔ دل جو ہے سمجھو کہ کیپٹل ایریا ہے ہمارے وجود کا، اس پر قبضہ ہو جائے تو پورے وجود پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ دارالخلافہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، دارالحکومت آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اسی کے متعلق ہی تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو شیطان اصل میں ادھر سے حملہ کر کے دل پر آنا چاہتا ہے۔
تاکہ سارا جسم بندے کا جو ہے اس کی روحانیت کو برباد کر دیا جائے۔ رب کائنات نے کہ ہم جانتے ہیں، اندر کے دشمن کو بھی ہم جانتے ہیں، باہر کے دشمن کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اب اس عنوان کو ہم آگے بڑھائیں گے، بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ مولا کائنات نے ہمیں بنایا ہے تو ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ نفس اندر سے انسان کو برباد کرتا ہے، شیطان باہر سے برباد کرتا ہے۔ اور میں اب آپ کو سرکار دو عالم علیہ السلام کا بیان عرض کرنا چاہوں گا۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ تم ایسا کرتے رہنا، اندر باہر سے جب دشمنوں کے گھیرے میں آ جاؤ تو مولا کائنات ایک صورت نازل کی ہوئی ہے جس میں کہا ہی یہ جا رہا ہے، مولا مہربانی کر مجھے اپنی پناہ میں حفاظت عطا فرما دے۔ اور وہ صورت یہ ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے زیادہ محفوظ ترین ہستی کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی شیطان کی ہمت کے حضور پر حملہ کر کے تو ان کو مغلوب کر سکے؟ کسی شیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے رسول پاک علیہ السلام ہر رات سونے سے قبل قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھتے، اپنے مبارک ہاتھوں پر تلاوت کرتے اور اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پھیرنے ممکن ہوتے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، دوبارہ پھر ایسا کرتے اور تیسری بار پھر ایسا کرتے۔ اسی لیے صوفیاء کے ہاں آج بھی جو صوفیاء کا حصار ایک اصطلاح ہے، صوفیاء کا روحانی حصار یہ ایک اصطلاح ہے، اس کے اندر بھی جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس پڑھے جانے کے اندر یہ آخری دو صورتیں باقاعدہ شامل ہیں۔ اہل اللہ اسی لیے شیطان سے محفوظ رہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے حصار جو ان کو ان کے اکابرین اور بزرگوں سے ملے رہتے ہیں تو وہ پھر ان کو پڑھتے ہیں۔ ان میں آخری دو صورتیں آتی ہیں، یہ تلقین کر دی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو۔ بلکہ ایسا ہے کہ بچوں کو بھی جناب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرکار دو عالم علیہ السلام روزانہ ان کو بھی پڑھ کر کے تو دم کیا کرتے تھے۔ لہذا اپنے آپ کو بھی اللہ کے حصار میں دینا اور اللہ کی پناہ میں دینا، اپنے بچوں کو بھی اللہ کی پناہ میں دینا، کیونکہ رب کائنات نے فرما دیا ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ باہر سے بھی دشمن تم پر حملہ کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اندر سے بھی دشمن تم پر حملہ کرتے ہیں، اور تم اکیلے سے اندر باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم رب نے تمہارے لیے یہ دو صورتیں نازل کر دی ہیں، ہر دن تمہاری زندگی کا وظیفہ ہونا چاہیے، قل اعوذ برب الناس، مولا بچا لے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرما دے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس سے سچا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے مستحکم کلام کوئی نہیں ہو سکتا جو رب کائنات نے قرآن حکیم کے الفاظ میں ہمیں ارشاد فرما دیا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیفیات ہر بندے کی اپنی اپنی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کہ آپ نے دروازے پر سیکورٹی گارڈ رکھا ہو اور جب کبھی آپ کی نظر پڑے یا کوئی مشکل آ جائے یا چور آئیں تو وہ کہیں دور گیا ہوا ہو کسی اپنے کام سے اور آپ کو پتہ لگ جائے اور آپ پر حملہ ہو چکا ہے چوروں ڈاکوؤں کی طرف سے اور آپ اسے آواز ماریں، وہ قریب ہو ہی نہ، وہ دور گیا ہوا ہو، پتہ نہیں کب آئے گا کب جائے گا، کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جس کو میں نے بطور حفاظت اپنے پاس کھڑا کیا تھا، تنخواہیں دیتا ہوں اور آج اوکھے ویلے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے کہا نہیں میرے بندو غم نہ کرنا، ہم جانتے ہیں دشمن تمہارے آس پاس ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم تمہارے قریب ہیں۔ بچے سے ماں قریب ہو جائے، بچہ ڈر محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، ماں کے پتر میں تیرے پاس ہوں، میں کہتا ہوں اس کے سارے ڈر ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات غم نہ کرنا میں تمہارے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندوں کی شاہ رگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ تو روحانی عنوان قائم ہوا جو میں نے آپ کے لیے عرض کرنا چاہا۔ اس لیے اہل اللہ کو ہر وقت لذت میں رہتے ہیں۔ سلطان العارفین جیسے لوگ کہتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں۔ کس کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ دشت و جبل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی سر جھکا کر بیٹھ جاؤ، آواز آ نہیں رہی ہے اقرب الیہ من حبل الورید، ہمیں کہیں اور نہ ڈھونڈو، ہم تمہارے بہت قریب ہیں۔ بلکہ رسول پاک علیہ السلام سے بعض صحابہ نے یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ تعالیٰ قریب ہے یا کہ دور ہے، تاکہ ہم جب دعا کریں تو قریب ہو تو آہستہ آواز دے لیا کریں، دور ہو تو زور سے آواز دے لیا کریں۔
اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب ان کو بتائیں میں دور نہیں، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ یہ جمالیاتی انداز ہے قرآن حکیم کا، ہر بندے کا احساس اپنا ہے، لطف اپنا ہے ان آیات بینات کو سمجھنے کا۔ میں کہتا ہوں کہ اہل اللہ سے بڑے بہادر، میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، وہ کئی بار ایسا ہوا لیکن ایک بار سنا دیتا ہوں۔ وہ کسی گھر میں کوئی سنا کہ جنات شنات آگے ہیں، تو وہ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ شاہ صاحب سے بات کریں کہ ہمارے گھر بڑی پریشانی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا بات کر لیتا ہوں۔ میں نے شاعری سے عرض کیا حضور ویسے نہ، وہ جنات شنات آ گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کروا دیں۔ شاعری کہنے لگے ان سے کہا پھر کہتے دفعہ ہو جانے تو پھاڑ کے مار سائیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اتنی بڑی بات اس مخلوق کو ڈرا دیتی ہے۔ کہا پتر وہ جو قریب ہے نا، یہ اس ذات پر اعتماد کر کے ہم بولتے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، مار سائیں پھڑ کے نکل جائے تو وہ اللہ نے کیا، اس اللہ والے نے جا کر کہہ دیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں نکل جانے تو دفعہ ہو جا مار سائیں، وہ اللہ نے کیا، ان کا گھر صاف ستھرا ہو گیا۔ اس ذات پر یقین تو رکھے نا جو اپنے بالکل قریب، جس منہج میں بھی، جس لہجے میں بھی، جس انداز میں بھی، جس نہج میں بھی وہ ہمارے قریب ہے۔ لیکن مولا کائنات کا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور پھر میں تو آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے میں یہ تو آپ سے کہتا رہتا ہوں، کئی بار کہتا رہتا ہوں کہ بعض اوقات ہماری ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری ان ضرورتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ دھیان رکھتا ہے ہماری ان ضرورتوں کا بھی، ان کی تکمیل فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم جب سو جاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ٹھیک چل بھی رہا ہے یا کہ نہیں ٹھیک چل رہا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ اس مجلس کے اندر ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سائنس تھیوری کیا کہتی ہوگی مجھے اس پر تو خبر نہیں ہے، لیکن ائمہ تفسیر نے اس جملے پر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس جملے پر ارشاد فرما دیا کہ بندہ بھی بعض اوقات نہیں جانتا ہوتا میرا لیور صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، دل صحیح پمپ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میرا معدہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کس موقع پر اسے کیسے کام کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے کہا اقرب، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا، ہم نے بندے کو بنایا ہے، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ لیور صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ہم اس کے قریب ہیں کس لیے اگر بندے کو بھی نہیں جانتے۔ پھر اس آیت کو میرا دل کرتا ہے لذت حاصل کروں میں یہ پڑھ کر، الا یعلم من خلق، جس نے بنایا ہے اسے نہیں پتہ ہے اپنے بندے کا، اسے ہماری ضرورتوں کا پتہ ہے، اسے ہماری بیماریوں کا پتہ ہے، اسے ہماری خوشیوں کا پتہ ہے، اسے ہماری غمیوں کا پتہ ہے، اور اسے یہ پتہ ہے کہ میرے بندے کیا سوچ رہے ہیں، اسے یہ پتہ ہے کہ یہ کیا سوچیں گے، اسے یہ پتہ ہے کہ ان کا نقصان کہاں ہے۔ اسی لیے تو آج یہ راز چلتے چلتے سمجھ جائیں کیوں آخر ہم کئی بار جب دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ مل نہیں رہا ہوتا، ہم شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مانگیں گے تو مل جائے گا تو یہ بہتری ہے۔ مولا کائنات نے کہا میں تمہیں کیسے دے دوں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت یہ شاید تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے لیے شاید بہتر نہیں ہے، تم سے زیادہ تو میں تمہارے قریب ہوں، تم سے زیادہ تو میں تمہارے قریب ہوں۔ ایک مفسر نے تو انتہا کر دی یہ جملہ لکھتے ہوئے کہ مولا کائنات نے اپنے متعلق فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بہت قریب ہیں، بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب شاہ رگ تو یہ ہے، اب اس سے زیادہ قریب ہونے کا معنی عقل کو سمجھ نہیں آتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو شاہ رگ سے قریب کہا، اگر میں آپ سے کہوں شاہ رگ کا تو ایک مقام متعین ہے، یہاں کر کے ہوتی ہے، مجھے یہ بتاؤ تمہارے وجود میں جو جان ہے یہ کہاں کر کے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، تمہارے وجود میں جو جان ہے یہ کہاں کر کے ہوتی ہے؟ تو مولا کائنات نے اپنے متعلق کہا یعنی محبوبوں کو عزتیں دی جاتی ہیں، محبوبوں کو احترام دیے جاتے ہیں، محبوبوں کے رتبے اونچے کر کے لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ خود کے لیے اتنا ہی کہا، ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ لیکن اسی قرآن نے، اسی رب نے جب سرکار دو عالم کے قریب ہونے کا اشارہ دیا تو مولا کائنات نے ارشاد فرما دیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تمہارا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ تھی آج تک کہ ہماری جان کہاں کر کے ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ پورے وجود میں پھیلی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہ تمہاری جان، تمہارا جسم جو ان کا آپس میں ربط ہے اور اتنا گہرا ربط ہے کوئی فاصلہ محسوس نہیں ہوتا ہے، تو کہا بس جان جاؤ ادھر سے ہم رب بھی تمہارے بہت قریب ہیں، ہمارا نبی بھی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ دل کرتا ہے یقین جان لیجئے کہ میں گھر جا کر تسبیح پڑھوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے رب تو میرے اتنا قریب ہے، دل کرتا ہے کہ تسبیح پڑھوں جا کر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بڑا سہارا ہے، بڑا آسرا ہے، میں کہتا ہوں بڑا دلاسا ہے ہم کمزور انسانوں کے لیے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پہلا کلام یہ ہوا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو نفس ان کے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس کے بعد اگلا کلام بہت اہم ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، یہ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ یہ ملاقات سے ہے، ملاقات تلقی یا ملاقات کرنا۔ تو دو فرشتے ہیں جو ملاقات کرتے رہتے ہیں، انسان سے قریب ہی ہیں، ملاقات کرتے کس سے ہیں؟ ایک کہا عن الیمین، ایک دائیں ہے، وعن الشمال اور ایک بائیں ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق کہا قعید، ان کا نام ہے قعید۔ یہ میں نے ایک تفسیر کے پہلو بیان کر دیا کہ ان دو فرشتوں کا نام ہے قعید، حالانکہ انہی دو فرشتوں کو کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک بار ان کا نام کرامن کاتبین کہہ کر قرآن پاک نے اشارہ دیا ہے، اور آج ایک تفسیر کے مطابق ان کا نام ہے قعید۔ شاید ان کا جو یہ نام قعید ہے، نام ان کا کرامن کاتبین ہو، کیونکہ وہ لکھتے ہیں کرامن عزت والے، کاتبین لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس لیے ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور ان کو جو قعید کہا جاتا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں نے آپ پر یہ راز کھولنا ہے، یہ بیٹھے کدھر ہوئے ہیں؟ اچھا زندگی گزر گئی میری بھی، میں بھی آپ کو یہی کہتا رہا، ایک دائیں کندھے پر ہے اور ایک بائیں کندھے پر ہے، اور آج جب میں جتنا آج میں پڑھ کر آیا ہوں حدیثیں، آج اللہ نے مجھے جتنی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو قرآن حکیم نے اور حدیث نے کندھے کا تو نام ہی نہیں لیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کہا ہے قرآن نے، یہ کہا ہے یمین و شمال، دائیں ہیں اور بائیں ہیں، کندھے کا تو حوالہ ہی نہیں دیا۔ اچھا ہے کہاں کر کے؟ میں آج اس سب سے پہلے اس راز کو آپ کے لیے کھول دیتا ہوں، پڑھ کر میں بھی حیران ہوا۔ میں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، میں نے اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا، بچوں بیٹھو آئے تو میں ایک نیا علم بتاؤں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دایاں فرشتہ ہے جو قرآن نے کہا دائیں ہے، اور جو بایاں ہے وہ بائیں ہے۔ یہ دایاں بایاں کیا کندھا؟ کہا نہیں، دائیں داڑھ پر بیٹھا ہوا، بائیں داڑھ پر بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں اس پر ایک علم بتا دیا، دائیں داڑھ پر ہے، بائیں داڑھ پر ہے۔ دوسرا علم آپ کے لیے 22 علم یا 20 علم کھولوں گا آپ کے لیے، کم لفظوں کے اندر، مجھے بہت احساس ہے کہ آپ کا وقت زیادہ استعمال نہ ہو۔ جناب علی کی روایت یہ ہے کہ داڑھوں پر اس لیے بٹھایا گیا کیونکہ ان کو قلم کی بھی ضرورت ہے اور سیاہی کی بھی ضرورت ہے۔ تو رب کائنات نے کہا یہ جس زبان سے بولتے ہیں اسی زبان کو قلم بنا کر لکھا کرو، بول کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اچھا ہے تو یہ دایاں وہ ادھر سے قلم پکڑ کر لکھ لیتا ہے، برا ہوتا ہے تو وہ بائیں داڑھ والا ادھر سے قلم پکڑ کر لکھ لیتا ہے۔ کچھ روحانی معاملات ہمیں نظر نہیں آتے، نظر آنے کے معنی یہ تھوڑا کہ ہے نہیں ہے۔ ہمیں اپنی جان کون سی نظر آتی ہے، لیکن یہ تھوڑا کہ ہے نہیں ہے۔ ہمیں اپنا دل تھوڑا کون سا نظر آتا ہے، یہ تھوڑا کہ ہے نہیں ہے۔ ہمیں اپنی روح کون سی نظر آتی ہے، یہ تھوڑا کہ ہے نہیں ہے۔ نظر نہ آنا یہ اور شے ہے، ہونا یہ اور شے ہے۔ تو جناب علی فرماتے ہیں کہ دائیں داڑھ والا اسی زبان کو قلم بنا کر لکھتا ہے، اور بائیں داڑھ والا اسی زبان کو قلم بنا کر لکھتا ہے۔ تبھی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے زبان پر بڑا کنٹرول رکھنے کا حکم دیا، زبان کو دھیان سے استعمال کیا کرو۔ اچھا، اور ان کو داڑھوں پر رکھنے کا مقصد میں نے یہ پڑھا آج کہ ان کو چونکہ لکھنے کے لیے قلم چاہیے تو سیاہی بھی تو چاہیے نا، تو ان کو حکم یہ ہے کہ یہ منہ کے اندر جو لعاب دہن ہے، آج اس کی روحانی وجہ آپ کو معلوم ہوگی کہ یہ لعاب دہن منہ ہی کے اندر کیوں ہوتا ہے، یہ کانوں سے کیوں پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی ڈاکٹریٹ بھی ایک ہے، لیکن اس میں کہتا ہوں کہ یہ لعاب دہن اس لیے ہے، ان تمام مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، بس یہ جملہ مناسب ہے، ان تمام مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ان فرشتوں کو لکھنے کے لیے سیاہی چاہیے، تو حکم یہ ہے زبان قلم ہے، لعاب دہن تمہاری سیاہی ہے، اسی سے لے کر تو لکھتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک روایت میرے پاس بڑی دور جا کر پڑی ہوئی ہے، میں اس کو آپ کو جناب حذیفہ بن یمان کی روایت ہے، ابھی جب کہ میں نے کلام آپ کے سامنے یہ کیا کہ یہ زبان جو ہے یہ قلم ہے، جو بول رہے ہو سمجھو کہ فرشتے فٹافٹ پکڑ کر لکھ لیتے ہیں، خاص کر کے جو بول رہے ہو۔ اور قرآن پاک حالانکہ لکھتے سارا کچھ ہے، لیکن قرآن نے بھی حوالہ کس بات کا دیا؟ غور کرنا، ما یلفظ، جو بندہ لفظ نکالتا ہے منہ سے، حالانکہ لکھتا سارا کچھ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لفظ ہوتے ہیں ان پر بڑی خاص پکڑ ہے ان فرشتوں کی، حالانکہ سب کچھ لکھتے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی، حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا خاص کر کے؟ یار اس کو آپ یوں سمجھیں، بچہ 7 سال کا ہو رہے تو نماز سکھاؤ، تو باقی سارا کچھ نہیں سکھانا؟ نہیں، سکھانا سارا کچھ ہے 7 سال میں، لیکن ان سب کچھ میں نماز نہ بڑی اہم ویلیو والی تھی، اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا، تو باقی تو سکھانا ہی سکھانا ہے، اہم عنوان کو ہائی لائٹ کیا قرآن حکیم نے۔ جیسے کہ قبروں کے اندر سوال ہے، تو سوال تو پورے دین بھر کے لیے ہے، لیکن ہائی لائٹ کرنے میں صرف 3 باتیں، رب بتا کون سا ہے،
اعظم ترین عنوان تو یہ ہے، رسول کے متعلق کیا کہتے رہے، بڑا ترین عنوان تو یہ ہے، حالانکہ سوال تو سارا کچھ ہی ہونا ہے، آخر کیا کر کے آئے ہو، یوم یقوم الحساب تو سارا ہے، لیکن 3 اہم ترین عنوانات کو ہائی لائٹ کر دیا گیا۔ تو ایسے ہی یہ جو قرآن پاک نے کہا کہ لفظوں پر بڑی پکڑ ہے ان فرشتوں کی، کیونکہ لفظوں کے اندر جنت بھی سجی ہوئی ہے، لفظوں کے اندر دوزخ بھی دہک رہی ہے، ان لفظوں کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں۔ میں جناب حذیفہ بن یمان کی روایت امام جلال الدین سیوطی نے جو نقل فرمائی، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ کلام بندہ جو بولتا ہے یہ یوں نہیں ہوتا کہ ایک دم سے زبان سے نکل جاتا ہے، مولا کائنات نے باتوں کو بڑا گہرائی میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ رازوں میں سے ایک راز ہے، آج بندے کی باتوں کو رب کائنات نے گہرائی میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا کہاں کر کے چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ اس کا مخزن کیا ہے؟ باتوں کا مخزن کیا ہے؟ جی باتوں کا مخزن یہ ہے، بندہ کہتا ہے ان دل چ گل آئیے تے کاری دیواں، تو بات اصل میں دل میں ہوتی ہے، زبان تو اس دل والی بات کی تعبیر کرتی ہے، بات اصل میں دل میں ہوتی ہے۔ مولا کائنات باتوں کو وہ نیچے دل میں چھپا کے رکھا، ایویں ہر وقت زبان پر آتی جاتی نہ رہے۔ اس کے بعد پھر گلے کے اوپر جو آپ کو ایک گوشت کا لٹکا ہوا ٹکڑا نظر آتا ہے، اس کی فزیکلی وجوہات اور ہو سکتی ہیں، لیکن اسپرچولی وجہ ان میں سے یہ ہے کہ ان باتوں کے لیے پھر مولا کائنات نے اس کو چھپانے کے لیے آگے سے ڈھانپ دیا کہ ہر وقت بات نکلتی ہی نہ رہے۔ اور پھر بھی اس کے باوجود مولا کائنات نے 2 مضبوط جبڑے اوپر اور نیچے بندے کو پیک کر کے دے دیے۔ دھیان رکھنا کہ یہ جبڑوں یہ باتیں ایسے ہی نہ نکلا کریں۔ یہ حذیفہ بن یمان کی روایت ہے، اور یہ کوئی کسی خطیب کا قول تھوڑا ہے، کسی مفسر کا بیان تھوڑا ہے۔ ان جبڑوں کے اندر ان باتوں کو پیک کر دیا، دل میں پیک کیا، پھر اس کے آگے پردہ رکھا اس جو گوشت کا جس کو کوا کہا جاتا ہے اس کا، اس کے بعد جبڑوں میں پیک کر دیا، اور پھر لبوں سے کہا تمہارا آخری مرحلہ تمہارا ہے، یہ یہاں سے نکلنی ہے، منہ ہر وقت بند کرنے کا حکم، بس منہ اندر سے بند، باتوں کو اور چھپا دیا، اور درمیان میں ایک پرزہ ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہی بندے کو دوزخ میں لے کر جاتی ہے، یہی بندے کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔ تو محسوس کرنا چاہیے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں دائیں بائیں، اب یوں نہیں کہنا کرنا دائیں بائیں، اب روایت سننے کے بعد اب دائیں بائیں کا معنی یہ ہے کہ دائیں داڑھ پر بیٹھا ہے اور بائیں داڑھ پر بیٹھا ہے، یہ اسی کو قلم بنا کر دیکھتا ہے کہ بندے نے کیا بولا ہے۔ تو اس لیے تو کہا جاتا ہے سوچ کر بولو، پہلے تولو اور پھر بولو، بول کر نہ تولو اور پھر بولو۔ اچھا ایک میں نے ان کے لیے یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دی، روایت ہے بڑی اگلے زمانے کی تھی، لیکن میں نے پہلے ہی آپ کے لیے اسے سمیٹ دینا چاہا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہ بات معروف زمانہ ہے کہ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا برائیاں لکھتا ہے، یہ بات معلوم ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ کو معلوم ہے، اور وہ حدیث پاک میں آتی ہے کہ بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو دایاں پھر بھی لکھ لیتا ہے، حالانکہ ابھی بندے نے کام نہیں کیا ہوتا ہے، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بایاں نہیں لکھتا۔ نیکی کے ارادے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے، برائی کے ارادے پر برائی نہیں لکھی جاتی ہے۔ اچھا اس پر ایک محدث کہتے ہیں کہ ایک بار میرے شاگرد نے مجھ سے پوچھا کہ استاد صاحب جب بندہ زبان سے ذکر کرتا ہے تو یہ تو لفظ ہے، ما یلفظ من قول، یہ قول ہے یا لفظ ہے، یہ تو فرشتوں کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن جو وہ حضور نے روحانی ذکر فرمایا ہے جسے ذکر خفی کہتے ہیں، دل کے اندر اللہ، آواز ہی نہیں ہے استاد محترم آواز، یہ روایت امام سیوطی کی ہے، یہ الفاظ ہی نہیں ہے۔ جب الفاظ نہیں ہوتے ان فرشتوں کو پتہ کیسے لگتا ہے کہ ذکر ہو رہا ہے دل میں، حالانکہ یہ تو اس کو بھی لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں 2 تحقیقیں ہیں، دونوں آپ کو سنا دیتا ہوں، 2 تحقیقیں ہیں دونوں آپ کو، لیکن جو دوسری ہے جس کی خاطر میں نے یہ حدیث پڑھی ہے وہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ ایک قول میں آپ کو سامنے ابھی حدیث کہی کہ رب کائنات نے ان فرشتوں کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ بندے کے ارادے تک واقف ہوتے ہیں، تبھی تو فرمایا بندہ ارادہ کرتا ہے تو یہ نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب یہ ارادہ کرتا ہے برائی کا تو یہ برائی کو نہیں لکھتا۔ معنی یہ ہوا کہ ارادے پر واقف ہے، تبھی تو حضور نے یہ کلام کیا۔ لیکن جو دوسرا قول ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بہت دلچسپ قول ہے، اور جو ابھی سنایا یہ اور جو اب آنے والا یہ دونوں آپس میں مخالف نہیں ہیں، یہ دونوں میں آپ کو بتاؤں گا یہ بات قریب ہی ہے، بلکہ لگتا ہے کہ ایک ہی بات ہے، کہ ان کو ارادوں پر بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بندے نے کیا ارادہ کیا ان فرشتوں کو، اور برائی کے ارادے پر بھی ان کو پتہ لگ جاتا ہے، اللہ نے رسائی ان کو دی ہوئی ہے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہ استاد صاحب ان کو ذکر خفی کا پتہ کیسے لگتا ہے، تو وہ محدث کہنے لگے میں نے اپنے استادوں سے، انہوں نے فلانے صحابی سے، انہوں نے حضور سے یہ بات جانی ہوئی ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر ایک خوشبو پیدا فرما دیتا ہے،
وہ خوشبو جب فرشتے سونگھتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس وقت دل کے اندر ذکر خفی کیا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اب ایک روایت میرے پاس بہت آگے جا کر ہے، لیکن موقع ایسا بن گیا میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ یہ بھی میں نے پڑھے کہ جب بندہ بالکل سمجھو کہ اسرائیل آ جاتے ہیں تو کوئی فرشتہ کہنے والا ان سے کہتا ہے بس کرو ہن اٹھو تساں، بندہ جا رہا ہے دنیا سے، اٹھو اب بس ڈیوٹی ختم کر دو، کتابیں سمیٹو، تو یہ تو اٹھ پڑتا ہے، یہ کہتا ہے میں بھی نہیں اٹھوں گا۔ اور تو کیوں نہیں اٹھ رہا؟ وہ کہا اس لیے نہیں اٹھ رہا کہ میں نے پڑھا ہے، میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ نے ایمان والوں کو آخری بول کلمہ پڑھ کر دنیا سے نکلنے کا حکم دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ ہی پڑھ لے تو مجھے وہ لکھنا پڑ جائے نا، میں ویسے نہیں اٹھوں گا، ایسے میں نہیں اٹھتا، میں اس کلمہ جب تک سانس نکل نہیں جاتا ہے نا اس وقت تک میں اٹھوں گا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج میں بڑا باغ ہوں، ویسے آج میں بہت باغ ہوں، اللہ کریم نے ایسی حدیثیں پڑھنی نصیب فرما دی ہے، اور میرا کافی سارا رزق یہی ہے، روحانی رزق ہے، دل بڑا تر و تازہ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میں نہیں، یہ اللہ کا اہتمام دیکھو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے غم نہ کر، تیرے محافظ میں آخری سانس نکلنے سے پہلے تک تیرے پاس رکھوں گا۔ اگر تو کلمہ بھی پڑھے گا نا، اب دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے جو قرآن پاک نے ادھر کہی تھی، ذرہ بھر بھی اگر نیکی ہے تو سامنے آئے گی، تو اگر یہ وقت سے پہلے اٹھ جاتا تو وہ کون لکھتا؟ حضور نے کہا نہیں اٹھے گا ہی نہیں، اس کو اللہ نے بتا دیا ہوا کہ اگر اس نے کلمہ بھی پڑھنا ہوا نا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے زبان بند ہو جاتی ہے، سرکار دو عالم کی باتوں کو کروڑوں سلام، زبان بند ہو جاتی ہے، تو اس پر صوفیاء نے فرمایا کہ حضور نے ذکر زبان کا بھی دیا ہے اور ذکر دل کا بھی دیا ہے، تاکہ اگر کبھی ایسا ہو گیا نا کہ زبان بند ہو گئی ہے اور کئی دن تک بند رہتی ہے تو بندے کو دل دیا ہے کہ زبان نہیں کام کر رہی، دل تو کام کر رہا ہے، اسی سے اللہ 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 کرتے رہے تاکہ اندر سے ربط اللہ رب العالمین کے ساتھ کمزور نہ ہو جائے، تو اندر سے اپنے رب سے جڑا رہے اور مستحکم رہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا میں اب اگلا علم، اب نمبر میں چھوڑ دیتا ہوں، 5واں کے 6واں کے 7واں سارا آپ کو سنا جاؤں گا، جتنے نمبر ہو گیا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میں نے حدیث میں الفاظ پڑھے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دایاں فرشتہ بائیں فرشتے پر امین ہے، امین، دایاں فرشتہ بائیں فرشتے پر امین ہے۔ اچھا امین کہنے کا معنی کیا ہوا؟ اچھا میرے دماغ میں ایک تفسیری قول آ گیا، ترتیب زیادہ نہیں بن رہی مجھ سے، ترتیب زیادہ نہیں بن رہی، لیکن قول آ گیا، بولے کائنات کے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، ساتھ ہی کہا کہ وہ ایک بار میں ایک لطیفہ سناتا ہوں پھر آپ کو شاید بات جلدی سمجھ آ جائے۔ یہ منڈی والے کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہیں منشی، تو ان کے منشی ان کو نقصان بڑا پہنچاتے ہیں۔ اصل بندہ جو ہوتا ہے نا مالک آڑتی، وہ اصل میں منشی کے حوالے سارا کچھ کر دیتا ہے، تو پھر وہ منشی ہوتا ہے، میں نے خود 10 لاکھ کا کپلا سنا، وہ جو میں دھیان کا نہیں رکھا تھا، اس نے کدی کانٹ شانٹ کر کے کٹ لکھیا آیا زیادہ، یہ آڑتیوں کے الفاظ ہیں۔ تو اصل بندے کا پاس ہونا مالک کا ضروری ہے تاکہ لکھنے والا گڑبڑ نہ کر دے، بس جلدی سے سن لے مولا کائنات ہے کہ فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، نحن اقرب یا ساپوں ہی نیڑے ہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ جو مرضی لکھ دیں اور جنابی علی وہ بندہ کہے مولا یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، کہا نہیں نحن اقرب، ہم قریب ہیں۔ یہ الفاظ دیکھو نا، یہ 3 آیات کیسے ایک دم سے ایک ہی عنوان، ایک ہی چلاؤ، ایک ہی صورت اور ایک ہی سپارے میں رب کائنات نازل کر دی۔ یہ تو وہ نظم و ضبط ہے جو آج مجھے غریب کو تھوڑا سا نصیب ہوا۔ ابھی کوئی بڑا بندہ آ جائے تو پتہ نہیں وہ کہاں سے کیا حقائق اکٹھے کر کے لے آئے، کہا ان کو صرف انہی کے حوالے نہیں کیا، نحن اقرب الیہ، ہم بھی قریب ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور لکھ کیا رہے ہیں۔ اب میں وہ حدیث کے الفاظ آپ کو بتاؤں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دایاں جو ہے یہ بائیں پر امین ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت کا اظہار ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء کا ایک اظہار ہے کہ جب یہ بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ بایاں فرشتہ جو ہے لکھنے لگتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، یہ اسے کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھو ہے، ٹھہر جائے، قف ساعتن لعلہ یتوب، یہ پرانے الفاظ ہیں میرے پاس، قف ساعتن، کچھ دیر ٹھہر جا تو شاید یہ توبہ کر لے تو لکھنا ہی نہ پڑے۔ اچھا وہ فرشتہ ٹھہر جاتا ہے۔ آج میرے پاس جو نئے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ قف 6 ساعہ وقف 7 ساعہ، 7، اب اس کا میں کیا ترجمہ کروں، ساعت منٹ کو بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں ساعت گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، کچھ کلمات حضور نے آمدن مخفی رکھ دی ہے، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جاتا یہ 40 تک رکا رہتا، پتہ نہیں 40 سال ہیں یہ بھی قول ہے، 40 مہینے ہے یہ بھی قول ہے، 40 دن ہے یہ بھی قول ہے، 40 گھنٹے ہیں آج کے دور میں یہ بھی قول ہے، اور 40 منٹ ہیں یہ بھی قول ہے آج کی تاریخ میں۔ تو اگر 40 منٹ بھی ہو تو یہ کم تو نہیں ہے نا، لیکن حضور نے چھپا دیا تاکہ بندوں کو ڈرا کے رکھو، بندوں کو ڈرا کے رکھو۔ اب میں کہتا ہوں کہ قف ساعتن، اور کچھ دیر ٹھہر جا، اتنی بار 6 بار اور ٹھہر جا،
اتنی بار 7 بار اور ٹھہر جا، میری رسائی 7 بار تک ہو سکی جو مجھے حدیثیں آج خود میسر ہوئیں۔ ایک مفسر نے کہا 10 ساعت تک بھی آتا ہے، 10 گھنٹے اور ٹھہر جا، 10 گھنٹے تک اسے مہلت دی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں 10 گھنٹے اگر نہیں ہضم ہو رہا تو نیچے آ جاؤ، 10 منٹ تک ہی صحیح، تو 10 منٹ کی مہلت دینا کیا یہ کم ہے؟ تو اس لیے سرکار کا فرمان سمجھیں، اتبع السیئۃ الحسنہ، یہ میں نے چھوٹے بچوں کو حدیث پڑھا دی ہوئی ہے، برائی کرنے کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لے، تمحوہا، یہ نیکی کا صابن ابھی ابھی کی ہوئی برائی کو فوراً دھو کے رکھ دے گا، صاف کر کے رکھ دے گا۔ ادھر 10 منٹ کی مہلت، اور مہلت صرف 10 منٹ کی نہیں ہے، اچھا یہ پھر 10 منٹ کے بعد، یا چلو 7 منٹ کے بعد، میں سب سے چھوٹی اکائی لے رہا ہوں اس وقت، یا چلو 6 منٹ کے بعد، یا چلو 1 منٹ کے بعد لکھنے لگتا ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے، تینوں منع کیتا بھی پھر تو لکھنے لگا، ٹھہر جا ابھی، تو یہ منع کیا، یہ میں نے جانور کے پنجابی کا لہجہ بنایا ہے، عنوان تو یہ ہے، میں نے تو یہ روکا نہیں ہے، رک جا، ٹھہر جا، شاید ابھی یہ پھر توبہ کر لے، وہ پھر بندے کو، فرشتے کو روک دیا جاتا ہے، یہ امین، یہ اس پر امین ہے، دھیان، امن 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 کی آواز مارتا ہے، ٹھہر جا۔ اچھا تیسری بار پھر وہ جب لکھنے لگتا ہے تو کہتا ہے ٹھہر جا۔ وہ اب یہ جس نے کہا 10 گھنٹے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ 7 منٹ بھی ہوں تو بڑا ٹائم بن جاتا ہے، اور حضور کا تو فرمان کہ فوراً، گناہ کرنے کے فوراً بعد، اگر گناہ ہو جائے تو لفظ بدلتا ہوں، گناہ کرنے کے فوراً بعد نہیں، گناہ ہو جائے تو فوراً بعد کہہ دیا کرو استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، تاکہ وہ معاملہ برابر برابر ہو جائے اور ان فرشتوں کو لکھنے کی نوبت بھی نہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں پڑھتے ہوئے یہاں تک پڑھا کہ کیا یہ فرشتے نیکی اور گناہ لکھتے ہیں؟ جواب ہے یہ تو فائنل ہے ہی ہے، نیکی اور گناہ لکھتے ہیں، کیونکہ ان کا لکھا ہوا قیامت کو ترازو میں ڈالا جانا ہے، تو لہذا نیکی اور گناہ لکھتے ہیں، ایک قول یہ ہے۔ لیکن میں نے ایک روایت کے الفاظ یہ پڑھے کہ یہاں تک بھی لکھا جاتا ہے، کہاں تک؟ وہ روایت میں یہ ہے کہ ایک بندہ گدھے پر جا رہا تھا، تو گدھے کو ٹھڈا لگا تو بندہ گر گیا، تو اس نے گدھے کو بددعا دی، مرے تو کہیں مرا، جیسے ککڑ کو آگے تو کون جو گیا، یا کسی بندے کو آپ اٹھا رہے کہ کون جو گیا، اس نے گدھے کو کہا ہلاک ہو جائے، تو مجھے گرا دیا ہے۔ تو روایت کے الفاظ میں نے یہ پڑھے کہ دایاں کہتا ہے اسے میں لکھوں کہ نہ لکھوں، یہ نیکی تو نہیں لگتی، اسے کیا کروں، لکھوں کہ نہ لکھوں، یہ نیکی تو نہیں ہے۔ بایاں کہتا ہے گناہ بھی نہیں ہے، لکھوں کہ نہ لکھوں، اللہ اکبر، اس کا کیا کریں، نیکی بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے دائیں کو، اچھا اگر نیکی نہیں ہے نا تو رہنے دے، تو دوسرے جو دایاں چھوڑ دیا کرے تو لکھ لیا کر ویسے، اللہ اکبر، جو دایاں نہیں لکھتا ہے تو لکھ لیا کر ویسے، تو فرشتہ یہ بھی لکھتا ہے۔ اب بات ہے کہ پھر لکھتا ہے تو یہ تو اس سے اپنی ڈیوٹی نبھائی، یہ قول جاتا کدھر ہے پھر؟ جن پر نہ گناہ نہ نیکی، لکھا تو جاتا ہے کہ بھئی یا قول یا وہ عمل جس پر نہ گناہ نہ نیکی، بھی جاتے کدھر ہے؟ تو میں نے اگلی حدیث کے الفاظ یہ پڑھے کہ ہر جمعرات جب ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر نہ گناہ ہے اور نہ نیکی ہے نکال کر پھینک دو، میں نے درگزر کر لیا اسے، وہ میں نے چھوڑ دیے، ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ان کرامن کاتبین کی اگلی راز کہانی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اور پھر اگلی بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن کا مکتوب جو ہے، ہر دن کا مکتوب ایسا ہے کہ زیادہ میں نہیں جانتا، جتنا میں نے پڑھا اتنا ہی جانتا ہوں۔ آج کا کھاتا آج بھی پیش ہوتا ہے، اور ہفتے بعد بھی پیش ہوتا ہے، اور آخر کار اکٹھا کر کے تو بھی پیش ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے کاروباری دنیا کے اندر ایسا چلتا ہے، ہر دن کی آمدن بھی لکھی جاتی ہے، مہینے بعد پھر چیک کیا جاتا ہے، ٹوٹل کر کے کیا بنا تو کیا کھویا تو کیا پایا۔ ہر دن بھی کھاتے چڑھائے جاتے ہیں، اور مہینے کے بعد بھی، کوئی مہینے بعد چیک کرتا ہے، کوئی 6 مہینے بعد، وہ جو کمپرومائز آپس میں ہوتا ہے، تو وہ پھر سال بعد بھی چیک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لین دین کلیئر کر لیا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے ہاں بھی کھاتے مختلف طریقے سے چڑھائے جاتے ہیں، تو ہر دن کا کھاتا جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو لا الہ الا اللہ، اگر بندہ اٹھا ہو اس بات پر اللہ، سو بندہ اٹھا، یا اس بات پر لا الہ الا اللہ، اس بات پر، تو یہ لکھ لیا جاتا ہے کہ آج کا کاغذ، آج کا کھاتا نیکی سے شروع ہوا۔ اور جیسے حضور نے فرمایا کہ سو جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، پہلا کلمہ پڑھو، آخری 2 کل پڑھو، 33 بار سبحان اللہ کہو، چل 11 مرتبہ ہی پڑھ لو، چل 10 بار ہی پڑھ لو، کچھ نہ کچھ پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، تاکہ آج کا کھاتا سمٹے تو کسی نہ کسی طریقے سے نیکی پر سمٹے۔ تو جو ایسے خوشبخت لوگ ہوتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں جب ان کا، یہ امام سیوطی کی روایت ہے جامع المسانید کے اندر، مجھے وہاں سے پڑھنی نصیب ہوئی، آرے کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں، جہاں سے ملا میں آپ کے لیے لے آیا۔ تو میرے بچے کہتے ہیں آج آپ کا مطالعہ ختم نہیں ہو رہا بابا جی؟ میں کہ یار آج عنوان ایسا ہے کہ مجھے زیادہ پڑھنا پڑ رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندے کے آج کے کھاتا، یعنی آج کا دن، آج کا نامہ اعمال شروع بھی نیکی سے ہوا، ختم بھی نیکی پر ہوا، دن بھر حالانکہ غلطیاں شلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے
اول بھی ہمارا نام، آخر بھی ہمارا نام، درمیان میں جو کچھ ہے ختم کر دو، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، درمیان میں جو کچھ ہے ختم کر دو۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، سادیو مٹھیو، یہ فیس بکیں دیکھتے دیکھتے نہ سویا کریں، نیند موت ہے، 24واں سپارہ کہتا ہے موت ہے، تو کہ اللہ کے نام پر مرنے کا اہتمام کریں۔ نئی زبان دل کر رہا تو دل سے ذکر کرتے 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 میرے پاس طلباء کی دنیا میں ایک لڑکا ایسا بھی تھا، اللہ اس کو برکت سے نوازے جہاں بھی ہے، نام لینے سے مقصد کوئی نہیں، اس کا اور اللہ کا اور میرا راز ہے۔ تو کبھی اٹھتا مجھے کہتا استاد جی راتی میں جناب علی کی زیارت کی ہے، کبھی کہتا جی راتی مجھے فلانے اللہ والے کی زیارت ہوئی ہے۔ تو میں کہا کرتے کیا ہو؟ کہتا وہی جو آپ نے کہا تھا کہ ذکر کرتے کرتے سونا ہے۔ ذکر کرتے کرتے سوتا ہوں، یا درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہوں، کبھی اللہ مجھے ادھر برکت دے دیتا ہے، کبھی اللہ مجھے ادھر برکت دے دیتا ہے۔ تو سب کے لیے ہے، لیکن اہل علم کے لیے خاص کر کے ہے، ان کو مبشرات ملنے چاہیے۔ مبشرات سے مراد حضور نے بھی خوابوں کا مبشرات کہا ہے کہ ان مبشرات کے اندر جو ہے نبوت کی سچائیاں ہوتی ہیں۔ تو اہل علم کو اس وقت آج کی اس نشست میں آپ سب اتنی بات کہ اہل علم ہو، ٹوٹل مولوی نہ صحیح، ٹوٹل عالم نہ صحیح، لیکن اتنی بات کہ اہل علم تو ہو گئے ہو نا کہ سونا ہے اللہ کے نام پر، اٹھنا ہے اللہ کے نام پر۔ اور میں تو وہ حدیث بھول ہی نہیں سکتا جس میں حضور رحمت عالم یہ فرماتے ہیں کہ رات جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گنڈے مار جاتا ہے یہاں تمہاری گدی میں، تو حضور پھر وہ کھلتی کیسے ہیں؟ کہا سویرے اٹھ کر اللہ کے نام پر اٹھو، ایک کھل جاتی ہے، وضو کرو تو نماز پڑھو دوسری کھل جاتی ہے، اور اللہ کی یاد میں تلاوت کرو تو تیسری کھل جاتی ہے۔ یہ گنڈے اللہ کے نام پر اٹھنے سے وہ گرہ کھل جاتی ہے بندے کے لیے، اور سارا دن بندہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے۔ اچھا، یہ بات جان لینے کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی مسکرانے والی بات، حضور کے مسکرانے والی بات، حضور مسکرائے تو بہت بار مسکرائے تو ہر بار راز کوئی اور ہی ہوتا تھا۔ تو آج آپ نے فرمایا کہ وہ میں نماز پڑھا کے فارغ ہوا تو حضور مسکرائے، تو پوچھا کہ حضور آج خیر ہو راز؟ صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی جب بھی حضور ہنستے ہیں پیچھے بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ کہا حضور آج وہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا 2 فرشتے آ کر کے بندے کو ڈھونڈ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، پیچھے صف میں آج آیا نہیں تھا، ڈھونڈ رہے تھے تو بندہ کدھر ہے؟ اب ڈھونڈنا کا معنی کچھ ایسا ہی ہے نا، پھر کچھ دیکھا بالا پہلے صف میں ہے، دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، کہیں نظر نہیں آیا تو کھل گئے پیچھے بندہ کتنے ہے؟ تو ایک نے کہا گھر چلتے ہیں اس کے، کہیں گھر ہی نہ ہو، وہ گھر چلے جاتے ہیں، وہ آگے لیٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آپ نے لیٹایا ہے؟ مانا یہ تھا کہ سستی اس نے کی ہے یا بیمار کیا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے لیٹایا ہے۔ تو پھر اگلے الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ نے باندھا ہے۔ آج بھی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ اللہ جب بندے کو بیمار کرتا ہے تو یہ بیماری کی رسی اصل میں بندے کو باندھ دیتی ہے، جکڑ دیتی ہے۔ یہ باندھنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جی آپ نے اسے باندھا ہے، اللہ کریم کہتا ہے ہاں میں نے باندھا ہے۔ تو پھر مولا جی کیا کریں، یا جو آیا نہیں ہے، نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا، رب کائنات فرماتا ہے کہ باندھا چونکہ میں نے ہے تو میں نے ان کو گھر بٹھائے رکھا ہے، پاویں نہیں آیا، لکھو آیا ہے اور نماز یہیں پڑھی ہے۔ تو یہ جو وہ کوئی 2 فرشتے تھے، وہ جو کوئی 2 فرشتے تھے جو ڈھونڈ رہے تھے، تو اس پر حضور فرماتے ہیں کہ جب ان کو آرڈر ہوتا ہے نا تو پھر وہ آپس میں جو ان کی کال سسٹم ہوتا ہے تو پھر وہ ان کو تو پھر یہ لکھتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ یہ پھر لکھتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے جو کچھ بندہ کرتا تھا پہلے اور نہیں کر سکا تو ان کو بھی آرڈر ہوتا ہے کہ تم لکھو کہ یہ کر رہا ہے۔ اور حالت سفر کے بھی ساتھ حضور نے جوڑا کہ سفر کے اندر بھی بہت کچھ ایسا ہے جو بندہ کرتا تھا ویسے لیکن سفر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ تو آج مجھے اس وقت لا الہ الا اللہ، اس وقت آج مجھ پر زندگی بھر کے بعد راز کھل رہا ہے، آج اس وقت کہ سفر کی حالت میں بھی جو بندے سے رہ گیا ہے لکھا جاتا ہے پورا ہی ہے۔ اگر یہ حدیث سمجھ آ رہی ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر میں نماز پاویں ادھی ہے لیکن لکھی پوری جا رہی ہوتی ہے۔ جو لکھی پوری جا رہی ہوتی ہے تمہیں ڈر کیا ہے؟ وہ پوری ہی ہے۔ وہ پوری کا معنی آج ابھی اس وقت اللہ نے مجھ پر دماغ میں یہ روشنی ڈالی کہ وہ پوری اس لیے کہ سفر اور بیماری میں جو کمیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کمیاں معاف ہیں، لکھو یہ پورا ہی کام ہوا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ بھی آج میں نے پڑھا کہ یہ فرشتے جب بیمار بندے کا یہ کچھ لکھتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر بندہ بیماری کی حالت میں یہ اس نے یہ کیا ہے نا، یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے آئے کیا تھا۔ میرے اللہ کریم اس نے آئے کیا تھا، لیکن لکھتے کدھر ہیں؟ ادھر لکھتے ہیں کہ ادھر لکھتے ہیں؟ ادھر لکھتے ہیں، دائیں طرف لکھتے ہیں۔ یہ مریض کا جو کراہنا ہے یہ بھی لکھا جاتا ہے، اور کیوں نہ لکھا جائے؟ حضور نے فرمایا نہیں تھا، رب کائنات نے کہا جب بندہ میرا بیمار ہوتا ہے نا تو وہ اپنے گھر میں بھی ہو تو میں پھر بھی اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرنے چلا جاتا تو تو مجھے ادھر پاتا، میں ادھر تھا۔ تو لہذا وہ اللہ ادھر ہی ہوتا ہے، جو ثواب دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، وہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو آہوں کو بھی لکھا جاتا ہے کہ میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے۔
آہوں کو بھی لکھا جاتا ہے کہ میرا بندہ، اور جو پچھلے میرے زمانے میں ایک بار بتایا تھا اس میں یہ بھی ہے کہ اس آہ پر بھی جو تکلیف ہوئی ہے، صدمہ ہوا ہے بندے کو، اللہ کریم نے اس آہ پر بھی اجر رکھا ہوا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی وہ حدیث چیپٹر کے سب سے اینڈ میں نقل کی، اس کی لذت ہی بڑی ہے۔ اچھا ویسے میں نے ان کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا کہ میں یہ سب سے آخر میں سناؤں گا، تو میں وہ حدیث کے الفاظ آپ کو، شعب الایمان کی حدیث ہے، اور جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، کچھ کلمات کا تکرار ہوگا، وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے، تو زندگی بھر لکھتے رہتے ہیں۔ تو جب بندہ مر گیا، پھر ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو بہت ہی مزیدار ڈیوٹی ہے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بندہ فوت ہو گیا جس کے ساتھ ڈیوٹی لگی تھی، تو ہم پھر واپس آ جائیں آسمانوں پر؟ یا اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کدھر آؤ گے آسمانوں پر، ادھر تو جگہ ہی نہیں ہے، بڑے فرشتے اور پیدا ہو چکے ہیں تو وہ سارے ادھر ہی، تو جگہ ہی نہیں ہے، کدھر آؤ گے ادھر؟ حالانکہ اللہ کے لیے جگہ کا ارینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس نقطے پر، جس پوائنٹ پر ان فرشتوں کو لے کر جانا ہے، کہا یہ تو جگہ ہی نہیں ہے، کدھر ہو گئے ادھر؟ تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ پھر زمین پر ہی رہے ہم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین پر کدھر ہو گئے؟ ادھر بھی میں نے تسبیح و تحمید اور تکبیر کرنے کے لیے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کر دی ہوئی ہیں کہ انہوں نے جگہ ساری مل لی ہوئی ہے، تو ادھر کدھر رہو گے؟ تو یا اللہ پھر کیا کریں ہم، کدھر جائیں؟ یہ اس آخری جملے نے بس، یا اللہ پھر کدھر جائیں، ادھر بھی نہ آئیں تو ادھر بھی جگہ نہیں ہے تو پھر کدھر جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری عمر اس کے ساتھ ہی رہے ہو نا، جی اللہ تعالیٰ ساری عمر اس کے ساتھ رہے، جاؤ اس کی قبر پر چلے جاؤ، تو جا کر نا پڑھو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ وہ جملہ بھی آخری نہیں ہے، اللہ، یہ بھی حالانکہ آخری کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ آخری جملہ اب کہنے لگا ہوں، بس مسلسل قیامت تک لگے رہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ تو گال سنو، یہ لکھنا اسی کے کھاتے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لکھنا اسی کے کھاتے میں، جس کے ساتھ ساری زندگی رہے ہو، لکھنا اسی کے کھاتے میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔